طبیعت درست کر لیں، یہ بھی ہم نے ایک ریمائنڈر لگایا ہے. اور میں کسی جگہ چیٹ نہیں کرتی، تو کوئی میرے نام سے آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرے تو آپ کے پاس یہ نمبر موجود ہے. یہ وہ واحد نمبر ہے جو میرے اور آپ کے درمیان میں برج بن سکتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اب ہم چلتے ہیں بغیر تاخیر کیے 12 ستاروں کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا میسج اس میں انسٹور ہے. چلے جی چلتے ہیں، ملتے ہیں 12 ستاروں سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید کہتے ہیں زون سی کو. زون سی کا پہلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس. اور کسی کے پاس کسی بھی وجہ سے اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں فے اور انگلش میں ایف فلیگ والا سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو بھی یہ ستارہ فور شور آپ لوگوں کی مدد کرے گا. تو جی شروع کرتے ہیں کہ اس ہفتے کے ستارے جو ہیں میرے سیجیٹیرینز کے کیا میسج جو ہے ان سٹور رکھتے ہیں. ہم مارچ کو کلوز کرنے جا رہے ہیں. 23 آف مارچ سے لے کے 30 آف مارچ تک میرے سیجیٹیرینز مکمل سیف زون میں ہیں، شکر میرے رب کا. حالانکہ بڑے ستارے کوئی الٹا چل رہا ہے، کوئی کمزور ہوا ہے، کوئی دوسرے ستارے سے بیچارہ دبک کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے باوجود اس ہفتے آپ سیف زون میں ہیں. فائنینشلی بھی اللہ اچھی خبریں دے. ہو سکتا ہے کہیں کوئی شارٹ ٹریول آپ کو آ سکتا ہے کسی بھی پرپز سے. آپ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے رومانس سے ریلیٹڈ بھی جو پازیٹیو ڈیسیجنس لینا چاہتے ہیں آپ سیف ہیں. آپ کا کیونکہ وہ ہاؤس بھی اچھا چل رہا ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے سیجیٹیرینز اس وقت رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے جا رہے ہوں، تو جو رشتوں کی اسٹرینتھ ہے، پازیٹیوٹی ہے، یہ ہفتہ آپ کو 30 آف مارچ تک سپورٹ کر رہا ہے. کیونکہ عید کے بعد اپنی شادی کو آپ بالکل ایزیلی پلان کر سکتے ہیں. عید الفطر کے بعد جو ہے تو مبارک ہو کہ ستارہ آپ کے مکمل سپورٹ میں ہے. 10 آف فیبری سے یہ ستارہ سالڈ ہو گیا تھا سیجیٹیرینز، ٹھیک ہے. اور یہ اس وقت آپ کو کوزی کر رہا ہے. آپ کو اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یا نئے ورک الائنسز بنانا چاہتے ہیں، یا اگر آلریڈی میرڈ ہیں تو بھی یہ ستارہ آپ کو یہاں پہ ایک پیاری سی فیل دے رہا ہے اور آپ کے رستوں کو آسان کر رہا ہے. تو اللہ یہاں پہ آپ کے رستوں کے لیے آسانیاں فرمائے. اس کے بعد یہ جو ہے ایک ستارہ جو کہ جس کی پوزیشن ہم دیکھتے ہیں خانہ مال میں، وہاں پہ ذرا سی وارننگ ہے آپ لوگوں کو. جب یہ ستارہ ویک ہوا تھا، میں وہاں سے کہانی شروع کرتی ہوں سیجیٹیرینز. یہ ویک ہوا تھا 5 آف جنوری 2025 سے ٹل 25 آف فیبرری 2025 تک یہ بالکل دھمال کے موڈ میں تھا. ہم آپ کو وارن کرتے رہے کہ آپ نے مالی معاملات میں بہت محتاط ہو جانا ہے. کوئی بگ ڈیلز نہیں کرنی، قیمتی چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے تاکہ یہ ستارہ میرے سیجیٹیرینز کا کسی قسم کا بھی امتحان نہ لے سکے. تو یہ مجھے آپ لوگوں کی سچ مچ یہاں پہ بہت ٹینشن تھی. اب تو یہ پرامن ہو چکا ہے لیکن ایگزٹ نہیں لیا اور ورسٹ فارم کے اندر وہاں پہ موجود ہے. 18 آف اپریل تک ابھی بھی آپ نے اپنی بجٹنگ کرنی ہے. مالی معاملات میں کسی پہ بھی بلائنڈ فیتھ سیجیٹیرینز نہیں کرنا، ورنہ نہ ہی کوئی بگ انویسٹمنٹس ابھی آپ نے اس کو گو ہیڈ دینا ہے. وقت تو بالکل ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا ہے. تو یہاں سے آپ کا خانہ مال بھی ریلیز ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں جو کاروباری ہاؤس ہے وہ بھی سلو ہو گیا تھا 12 جنوری کے بعد سے. یعنی مجھے تو ایسے لگتا ہے جو میں اس ستارے کی اگر تشریح کروں
تو نہ یہ نئی چیزیں اس کی وجہ سے پنپ رہی ہوں گی، نئی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہوں گی، اور بار بار ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہوں گے یہ ستارہ یہاں پہ ذرا سلو رہے گا، آپ نے محتاط چلنا ہے، کیونکہ یہاں پہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ ذرا سلو نظر آتی ہے۔ تو آپ نے اپنا دھیان رکھنا ہے، آپ نے یہاں پہ اس میں بہت زیادہ مطلب کوئی نہ ہی گھبرا کے آپ نے پرانے کام کو بند کرنا ہے، نہ جلد بازی میں نیا کام شروع کرنا ہے، نہ جلد بازی میں پیسے پھینکنے، تو یہ دونوں آپس میں چیزیں ریلیٹڈ ہیں۔ اچھا جی، پارٹنرشپ الائنسز کے لیے اچھا وقت ہے، لیکن وائزلی چلنا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ پیسہ کسی کے ساتھ ڈیل بھی کرنا ہے تو تھنگس شوڈ بی ڈاکیومنٹڈ۔ اب تو قرآن پاک کی آیات بھی ثابت کرتی ہیں یہ چیز کہ جو ہے لین دین کو لکھیں، اب تو یہ قرآنی آیات سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا لو ہاؤس اور بچوں والا ہاؤس، وہاں پہ 2 ستارے 4th آف سیجیٹیرینز آپ لوگوں کے لیے ہفتہ کیا معاملات لے کر آ رہا ہے، ڈیٹ سے 24 مارچ سے 30 مارچ۔ اس ہفتے میں 2 میجر ایونٹس ہیں، ایک تو ہے جی سورج گرہن یعنی کہ سن ایکلپس، اور دوسرا ہے جی سیٹرن کی ٹرانزٹ۔ دونوں ہی اہمیت رکھتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ۔ سورج گرہن کی بہت اہمیت ہے اور اس کے حوالے سے ویڈیو کے آغاز میں نے ہر چیز ایکسپلین کی ہے، اس کے کیا ٹائمنگز ہوں گے پاکستان میں ہر جگہ پہ، اور دوسرا آپ لوگوں کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے ہر بات آپ اس کو سٹارٹ سے دیکھیں گے تو یہ پارٹ آف دا ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئے گا آپ کے حوالے سے۔ آپ کے چوتھے گھر میں یہ گرہن لگنے جا رہا ہے، جہاں پہ آلریڈی بہت سے پلینٹس پہلے سے ہی ہیں، اور اس ہفتے میں سیٹرن بھی چلا جائے گا۔ سو اٹس اے ہیوج 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 چینج سب کے لیے ہے، اور آپ کے لیے تو بہت بہت اہمیت رکھتا ہے۔ چوتھے گھر میں سورج کا ہونا اور ساتھ اتنے پلینٹس کا ہونا، پھر سیٹرن کا بھی یہاں پہ آ جانا، تو یہ آپ کے لیے ایک ایسا معاملہ لے کر آئے گا۔ سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں گھر کا چین، امن سکون، گھر میں چینج شفٹ، ذمہ داریاں، بہت کچھ لے کر آ رہا ہے۔ اور سم ٹائمز تو یہاں تک کہ یہ ہے تو بھی سیٹرن نے یہاں پہ بڑے لمبے ٹائم کے لیے رہنا۔ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے پھر شفٹ کرتا ہے، یہ کچھ ایسے معاملات کو بھی لے کر آ رہا ہے۔ لیکن یہ جو گرہ لگنے جا رہا ہے، ایک تو ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز، کچھ ایسے معاملات کو لے کر آئے گا، اور آپ کو ایک اس کو ہم کہتے ہیں بڑا بھی کرتا ہے، ذمہ داری بھی لے کر آتا ہے، اور مدر سائڈ، مدر ہیلتھ، کچھ اس طرح کی چیزوں کو افیکٹ کر کے جاتا ہے۔ اور اگر آپ خود گھر میں بڑے ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، گھر کی رسپانسبلٹیاں بہت زیادہ آئیں گی، گھر کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں، آپ نے اپنے گھریلو معاملات کو مینیج یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اٹس آل اباؤٹ مینجمنٹ۔ کچھ آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹس، بے چینیاں، کچھ ایسی چیزیں بھی یہاں پہ ملیں گی جس کو آپ نے پھر سے کہہ رہی مینیج کرنا ہے، اور اتنے سکون کے ساتھ مینیج کرنا ہے کہ آپ خود ڈسٹرب نہ، کیونکہ آپ کی خود ہیلتھ سے ریلیٹڈ کچھ کنسرن بھی ہو سکتے ہیں۔ مدر سائڈ، مدر پرابلم تو رہے گی، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو صحت زندگی میں رکھے، لیکن یہاں پہ آپ خود کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ اس ڈسٹربنس کو نہیں آنے دینا، اپنے اوپر اس ڈسٹربنس کو سوار نہیں کرنا۔ بیسیکلی سائیکولوجیکلی بھی کبھی کبھی بہت سی چیزیں افیکٹ کر جاتی ہیں۔ پھر یہ شفٹنگ کو بھی لے کر آ سکتا ہے، آپ کی اپنی جگہ کا شفٹ، آپ کے گھر کا شفٹ، آپ کی رینوویشن چیزیں، آپ کو اپنا انوائرمنٹ کہیں نہ کہیں بہت پلیزنٹ رکھنا ہے، آپ کو اپنی خوراک کو بہت اچھا رکھنا ہے، واٹر انٹیک کو بہت اچھا رکھنا ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں معدے کی گرمی، کچھ اس ٹائپ کی چیزیں۔ یہ میں چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے اوپر جا رہی ہوں، لیکن ایسی پرابلمس چیزیں آتی ہیں۔ اب چاہے گرہن نظر آ رہا ہو، نہ آ رہا ہو، کس کا امپیکٹ ہو، کیا نہ ہو، آپ کا ذائچہ کیا کہتا ہو، باوجود ان سب چیزوں کے یہ امپیکٹس آتے ہیں، تو آپ کو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور آپ کے اپنے سم ہاؤ فیملی ممبر میں کوئی بھی ہو، اور اسپیشلی اگر کوئی بزرگ ہے، بڑا ہے، فیمیل سائڈ پہ ہے، تو ان کی ہیلتھ کے اوپر کوئی نہ کوئی
प्रॉब्लम आती है। और कोशिश क्या है, इसकी रेमेडी क्या है कि आपको उनके करीब रहना है, खिदमत करनी है, ख्याल रखनी है, दुआ लेनी है। ये सब चीज़ें उसके असरात को कहीं ना कहीं कम ज़रूर करती है। ये एक टिप है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, आपको बहुत से न्यू विजन मिले हैं, न्यू चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आई हैं, और कुछ नेगेटिविटीज़ आपके साथ या फिर घर में कुछ ऐसे माहौल में चल रही थी जो कि मुझे ऐसे लगता है कि आपको वहम उभाम बहुत सी चीज़ें आपके सामने चल रही थी, और उसका नतीजा या उसके जो पॉसिबिलिटीज़ जो आपको लगता है कि बहुत कुछ है कुछ भी नहीं, और आपको एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल रहा है अपने मामलात को सीधा करने का, अपनी चीज़ों को ठीक करने का। और आपको क्या है, बहुत विजन आ रहे हैं या ख्वाब आ रहे हैं, और शायद आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि ये विजन है या ख्वाब है या क्या है। बट इट विल चेंज, आपकी बहुत सी चेंजेस को ये लेकर आएगा। आपको किसी चीज़ का क्या है, पछतावा हो रहा है, आपको किसी चीज़ का गिल्ट है, पछतावा है, या किसी को जो आपके साथ एसोसिएट रहा है, आपके ज़िंदगी में रहा है, उसको शायद बहुत पछतावा है। बट यू आर फीलिंग सो मच गिल्ट वट एवर हैपन इन योर लाइफ। आपको वो चीज़ जो या वो जो सोच है, वो याद है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेचैन करके रखती है। वाटर इनटेक ज़्यादा रखें, या मैं अक्सर कहती हूँ जब इस तरह की कोई चीज़ नेगेटिविटी हो तो सॉल्ट बाथ ज़रूर लिया करें। आप वैसे भी वाटर, पानी के करीब रहना, वाटर एनर्जीज़ को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा रखें, और आप किसी ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। मैच्योरिटी इस वक्त आपके अंदर खूब आई है, और इट्स टाइम जिसको हम कहते हैं ना, आपके जो पास्ट की जो डीड्स हैं, ये जो आपने पास्ट में किया है, उसके फल इस वक्त आपको खूब मिल रहे हैं। आपकी अपनी पर्सनैलिटी में भी चेंज आया है। आपने वैसे भी इस वक्त अपने ऑरा को चेंज किया है, कुछ अपनी पर्सनैलिटी में चेंज किया है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी पर्सनैलिटी में भी है, कोई वार्डरोब, कोई हेयर कलर, कुछ इस टाइप का चेंज भी इस वक्त आपके अंदर है। और आपको कोई अच्छी वाली ऑफ़र, कोई डील, कोई कामयाबी, कोई रिप्यूट कुछ इस तरह से भी मिला है, और आपको कोई आपने कुछ इस तरह का काम किया है। आपने कोई डिज़ाइन किया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को किया है, कोई घर को किया है, किसी के लिए क्या है, मे बी यू आर एन आर्टिस्ट, आर्किटेक्चर या इंटीरियर, कुछ इस तरह का आपने वहाँ पे भी कोई अपनी कुछ सलाहियत, कुछ इस टाइप की चीज़ को आपने क्योंकि आपने कुछ डिकोर किया है। बेसिकली इट्स अबाउट किसी डिकोर को करना, किसी ऐसे काम को करना जिसमें आपको कोई तारीफ, कुछ इस तरह का मामला, कोई मे बी कोई टेबल कोई ऑर्गेनाइज, कुछ इस तरह से आपने ज़रूर किया है। और आपको मेडिटेशन की तरफ ज़रूर जाइए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। क्लिनजिंग कीजिए अपने घर की, कोई चीज़ों की आप क्लिनजिंग कीजिए, थॉरली को क्लिनजिंग कीजिए। टाइम टेबल का ध्यान रखिए, टाइम को मैनेज कीजिए। बहुत सी चीज़ों में यू हैव टू टेक अ लीड, आपको लीड करना है। और अपनी जो खौफ जो आपके ऊपर इस वक्त मुसल्लत है, उसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। और बहुत से लोग जो बहुत ड्रामेटिक होते हैं, उनको थोड़ा सा अवॉइड करना है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स या आपके मून मैसेज क्या कहते हैं। ओके, बहुत से ऐसे क्लाइमेक्स होते हैं ना जो एकदम से बहुत फायरी किस्म के होते हैं, उसकी तरफ आप बिल्कुल जा रहे हैं। कोई क्लाइमेक्स आपकी ज़िंदगी में इस वक्त आने वाला है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, कोई ऐसा रिलेशनशिप है आपकी ज़िंदगी में जिसमें आप उसके पीछे भाग रहे हैं, और थोड़ा सा अपने अंदर से खौफ को निकालें। और जब आप खौफ को निकालेंगे तो आप को डिपेंडेंसी पे से हटेंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है, गिफ्ट है, जहाँ पे
آپ ینگ لوگوں کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں. یو کوائٹ انرجیٹک, اور اپنی اس انرجی کو اسی طریقے سے اپنے کام میں انوالو رکھیے. کلر آف دس ویک از پنک اینڈ ٹی پنک. ناؤ لیٹس سی آپ کے لیے پک اپ کارڈ میں کیا نکلتا ہے. کارڈ سے کرتے ہیں شفل. اپنے مائنڈ میں سوچیے گا ایک کویشچن, یہاں پہ ہے صرف ایک ہی آنسر, تو دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے آنسر. سوچیے سوال, یہاں پہ ہے جواب, اور یہ رہا آپ کا جواب. اوکے, کمپرومائز کیجئے. جو بھی آپ نے سوچا ہے اس کا جواب ہے جی کمپرومائز. اور اسی کے ساتھ یہ ہے آپ لوگوں کے لیے ایک جرنل ریڈنگ. باقی جس وقت میں تھوڑی سی ڈونیشن کرتے ہیں. اب موو کرتے ہیں سیکریٹریس کی طرف. ہمارے جو سیکریٹریس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ 23 سے 30 تک کا ہفتہ یہ بہت ہی زبردست قسم کا ہفتہ ہے, کیونکہ اس ہفتے کی ایکٹیویٹی کچھ زیادہ ہے, اور یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ زیادہ تر آپ کے ارد گرد آپ کے قریب ہو رہی ہے. فار ایگزامپل آپ کی بہن بھائی, سبلنگ, اولاد, چھوٹے آپ کی عمر میں جتنے بھی لوگ آپ سے چھوٹے ہیں وہ, اور اس کے بعد آپ کا جو گھر ہے اس میں آپ کا جو 4th ہاؤس ہے, ماں کا جو گھر ہے, پیرنٹس کے حوالے سے, مدر کے حوالے سے, جتنی بھی فیمیلز آپ کی زندگی میں اویلیبل ہیں, بہنیں ہیں, مدر ہیں, جتنے بھی فیمیلز ہیں ان کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے. آپ نے بیسک کوشش کرنی ہے اپنی ایموشنل ویل بینگ پر, کہ آپ جذباتی طور پر اپنے آپ کو نارمل اور بالکل کنٹینٹ رکھیں, کیونکہ لوگوں کی باتیں, لوگوں کی جو گفتگو ہے, خاص طور پہ فیمیل گاسپ جو ہے یا فیمیل انٹریکشن جو ہے, وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے. اس کے بعد آپ کے جو اخراجات ہیں, آپ کے جو انکم اور ایکسپینڈیچر میں ایک دم بہت زیادہ فرق آ سکتا ہے. آپ کو اس کا بیلنس دیکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ بلا وجہ اخراجات تو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اٹس گڈ ٹو اسپینڈ منی. ریٹیل تھراپی ہوتی ہے, ہمارے جو سیکریٹریس دوست ہیں ان کے لیے ایک ریٹیل تھراپی بہت بڑی ان کے لیے ریلیف ہوتا ہے. لیکن بلا وجہ جو ایسے اخراجات ہوتے ہیں, بلا وجہ کوئی لون مانگ لیتا ہے, کوئی آپ کو پتا ہے کہ اس نے پیسے واپس نہیں کرنے لیکن آپ دیتے ہیں, اور اس طرح کے فضول خرچے, ایسی چیزیں, یعنی آپ ڈاگ فوڈ گھر لے آئے ہیں اور آپ کے گھر میں ڈاگ ہی نہیں ہے, یعنی اس طرح کی اسپینڈنگ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسی چیزیں لا رہے ہیں جن کی کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں. اس کے بعد آپ کی جو فیملی کا موڈ ہے وہ بھی اچھا دکھائی نہیں دے رہا. ایسا لگتا ہے کہ آپ کی فیملی ممبرز جو ہیں وہ بار بار آپ کو گتانے بازی یا کوئی ٹاکسک گفتگو یا اس طرح کی بات چیت آپ کے ساتھ کر رہے ہیں جو آپ کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو رہا ہے. لیکن آپ بجائے بحث کرنے کے, جواب دینے کے, آپ اسے ایگزٹ کر جائیے. اس کے بعد آپ کے جو اولاد ہے, اولاد کے حوالے سے یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ دکھائی دیتا ہے. شیک اپ ہے کچھ, اور کیونکہ چاند گرہن بھی آپ کے, سورج گرہن بھی آپ کے 5ویں گھر میں لگ رہا ہے, اور نیا چاند بھی آپ کے 5ویں گھر میں طلوع ہو رہا ہے. 5واں گھر ہوتا ہے آپ کے اولاد کا, آپ کے رومانس کا, آپ کے سپورٹس کا اور میڈیا کا. اگر یہ 4 چیزیں آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ ہیں تو آپ بہت کیئرفل رہیے, کیونکہ ان ساری چیزوں سے ہو سکتا ہے کہ میڈیا پہ آپ کے حوالے سے کوئی غلط خبر چل جائے, یا کوئی بات ایسی چل جائے, یا آپ کی کوئی غلط ویڈیو وائرل ہو جائے, یا ویسے بھی مرکری ریٹروگریڈ ہے, آپ کا کوئی ڈیٹا لیک ہو جائے. سو اس حوالے سے آپ اپنی چیزوں کو بہت زیادہ اپنے انڈر کنٹرول رکھیے. کوشش کیجئے کہ آپ اپنا پاسورڈ اور اپنی چیزیں کسی کو مت دیں. اس کے بعد مشینری ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, جیسے آپ کی گاڑی, آپ نے کسی ضروری میٹنگ میں جانا ہے, گاڑی خراب ہو جائے, یا آپ کا فون مسپلیس ہو جائے, یا آپ کا, یعنی کہ آپ کو جتنی بھی آپ کی موویبل پراپرٹی ہے, گاڑی ہے, سواری ہے, زیور ہے, جو چیزیں موو ہو سکتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, ان کی آپ نے بہت زیادہ کیئر کرنی ہے. اور جیسے کمیونیکیشن ہے, مطلب اس کا یہ ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ انفارمیشن کا پہنچنا, اس کے حوالے سے تھوڑا سا بیک فٹ پہ رہیے. بہت زیادہ انفارمیشن شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور بہت زیادہ کوشش کریں, مشکل کام تو ہے سیکریٹریس کے لیے, لیکن کوشش کریں کہ اس ہفتے آپ میڈیا پر مت بیٹھیں. اس کے بعد آپ نے اپنی گھر کی جو ایئر ہے اس کو کلین کرنا ہے. آپ کے گھر میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں کوئی نیگیٹو انرجی ہو, جیسے کوئی حسد ہوتی ہے یا نظر لگی ہوئی ہوتی ہے, تو کوشش کریں جو کم از کم جو آپ کی لیونگ سپیس ہے, جہاں پر آپ رہتے ہیں یا زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, اس جگہ کو کلین کیجیے. وہاں کینڈلز لگائیے, وہاں پر بخور لگائیے, خوشبو لگائیے, انسینس اسٹکس لگائیے, آئل جو ہوتا ہے آئل برن کیجیے, اس کو پیسفل, پلیزنٹ
खुशबूदार या एयर फ्रेशनर यूज़ कर लीजिए, अपने इर्द गिर्द की जो एयर है उसको क्लीन रखिए। उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों से, उनके लफ्ज़ों से, उनकी बातों से, उनके चेहरों से धोखा ना खाएं। लोग इस हफ्ते आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे, आपने बिटवीन द लाइन्स, हर चीज़ को बिटवीन द लाइन्स देखना और पढ़ना है, क्योंकि मतलब लोग कह कुछ रहे हैं, उनका मतलब कुछ है, उस पर आपने ध्यान देना है। आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपके लिए ये जो हफ्ता है ये लव का है, जैसे एक्सेप्टेंस का है। आप अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप किसी कुछ भी आप कोशिश करते हैं जहाँ पर आपको एक्सेप्ट किया जाना मैटर करता है, तो वहाँ आप एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। जो यूनिवर्स है वो आपसे ऐसे कनेक्टेड है कि वो आपको एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी दे रहा है। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रहा है दुश्मन, बहुत ज़्यादा दुश्मन, बहुत ज़्यादा हसद, बहुत ज़्यादा ईवल है। अपने आप को बचा के रखें और कोशिश करें कि आप अपनी प्रोटेक्शन डेली बेसिस पर करें। आपकी लव वाइफ जो है उसमें ऐसा लगता है कि जैसे बैलेंस नहीं है, गिव एंड टेक का बैलेंस नहीं है, तो उसको बैलेंस कीजिए। आपकी जो लकी स्टोन है इस हफ्ते का, वैसे तो आपको चाहिए कि आप जब तक ये प्लानिटरी पोजीशन की ये सिचुएशन है तब तक आप एक जैसे फिरोज़ा या एक हुसैनी फिरोज़ा जिसको कहते हैं, ग्रीनिश फिरोज़ा, वो अपने साथ कैरी कीजिए, और वो कीजिए कैरी अपने साथ, या फिर जर्द अकीक, ये 2 पत्थर आप कैरी कर सकते हैं, येलो एगेट्स जिसको कहते हैं। और इस हफ्ते का जो आपका पत्थर बन रहा है वो बन रहा है तुरमलीन। दिस इज तुरमलीन, ये तुरमलीन की ब्रेसलेट है, ये आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो ईगल की तस्वीर है। ईगल, ये मेरे पीछे भी लगा हुआ है, उकाब जिसको कहते हैं, इसका इमेज आपका लकी चार्म है इस हफ्ते का। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है जिंदगी आजमाइशों का सफर है, कभी देकर तो कभी लेकर आजमाया जाता है, बस कहीं सब्र और कहीं शुक्र की आजमाइश है। और ये याद रखें कि शुक्र